ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ موضوع ہے اسلام اور کفر۔ اسلام کے معنی لغتاً سپرد کرنے کے ہیں، جبکہ کفر کے معنی ناشکری، انکار اور اسلام سے نکل جانا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن کریم، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، نازل فرمائی۔ اسلام اللہ کا سچا اور آخری دین ہے۔ سوال نمبر 1، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اس کا اعتقاد کیا ہونا چاہیے؟ جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو ماننے والا مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور احکام الہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے موصول ہوئے ہیں، ان سب کا زبانی اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ایمان ہے، اور جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تبھی ایمان کامل ہوگا۔ دین اسلام کے وہ امور جن کا دین میں داخل ہونا قطعی تواتر سے ثابت ہو اور عوام و خاص کو معلوم ہو کہ ان کو ضروریات دین کہتے ہیں، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد کو علمی اصطلاح میں ضروریات دین کہتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت، آسمانی کتب، آخرت، تقدیر، جنت و دوزخ، حشر و نشر، ارکان اسلام یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہوں۔ مثلاً یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ہی بنایا جا سکتا ہے۔ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد کسی دوسرے شخص کو نبی مانے یا نبی ہونا جائز جانے یا نبی ہونے کا گمان رکھے یا کسی اور کے نبی ہونے کا معمولی سا احتمال بھی رکھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا فرض عین ہے۔ یہی مسلمان کی نشانی ہے، یہی مسلمانیت کا مفہوم ہے۔ سوال، ایک شخص اگر کلمہ پڑھتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اہل قبلہ ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، لیکن اس کے عقائد کفر ہیں، یعنی وہ ضروریات دین میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہیں لاتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا داعی ہے، کیا ایسا شخص مسلمان کہلا سکتا ہے؟ جواب، ہرگز نہیں۔ ایسا شخص مسلمان نہیں بلکہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، قبلہ کی طرف منہ کرتا ہو، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہو، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات وغیرہ، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اعتقاد 100% درست ہوں۔ جب تک وہ اپنے کفری عقائد سے توبہ نہیں کرتا، اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کی گواہی دینا ہی ایمان کامل کی نشانی ہے۔ سوال نمبر 3، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مدعی نبوت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جواب، دعوی النبوۃ بعد النبیین کفر بالاجماع۔ آپ فرماتے ہیں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا متفقہ طور پر کافر ہے۔ شرح فقہ الاکبر للقاری۔ سوال نمبر 4، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جھوٹے مدعی نبوت سے اس کی دلیل طلب کرنا کیسا ہے؟ جواب، جھوٹے مدعی نبوت سے اس کی جھوٹی نبوت کی دلیل طلب کرنے والا بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کافر ہے، کیونکہ حجت اللہ قائم ہو چکی ہے۔ قرآن، حدیث اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کی جھوٹی نبوت کی دلیل طلب کی، گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں شک کیا، تو شک کرنے والا اہل ایمان نہیں ہو سکتا، بلکہ بلا تردد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ہی مسلمانوں کا شیوا ہے۔ سوال نمبر 5،
کافروں کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: کفر حالت میں کفر ہے، اسلام کی ضد ہے۔ کفر کی ویسے تو کئی اقسام ہیں، لیکن عمومی طور پر کافر 3 قسم کے ہوتے ہیں: مطلق کافر، مرتد کافر اور زندیق کافر۔ مطلق کافر اس کافر کو کہا جاتا ہے جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرتا ہو اور مسلمانوں کی نسبت اسلام کی طرف، جیسے عیسائی خود کو عیسائی اور یہودی خود کو یہودی کہتے ہیں، اور جبکہ ہماری نسبت اسلام کی طرف کرتے ہوئے ہمیں مسلمان کہتا ہے، یعنی وہ شخص جو دین اسلام کو ظاہراً اور باطناً ماننے والا نہ ہو۔ اسی کیٹیگری میں مشرک، مجوسی اور بت پرست شامل ہیں۔ مرتد کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو اور پھر اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کر لے اور اپنی نسبت اسی نئے مذہب کی طرف کرنے لگے، جیسے خدا نخواستہ کوئی مسلمان عیسائی ہو اور خود کو عیسائی کہنے لگے۔ زندیق کافر تیسری قسم زندیق کافر کی ہے۔ زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو ہو تو پکا کافر لیکن خود کو مسلمان کہے اور مسلمانوں کو کافر کہے۔ زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ کفری عقائد رکھتا ہو اور کفری عقائد کو اسلام پیش کرے، اپنے کفر پر اسلام کی ملمت سازی کرے، یعنی مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہو اور احکام اسلام کی باطل تعویلات کرتا ہو جبکہ وہ کافر ہو، اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگائے، اپنے کفر کو چھپائے اور اعلان کفر کو اسلام کا نام پیش کرے۔ یہ سب سے بڑی بھیانک کفر کی قسم ہے۔ شریعت اسلامیہ میں مطلق کافر سے معاملات کرنا جائز و مباح ہے، لیکن مرتد اور زندیق کافر سے ہر طرح کا معاملہ اور تعلق رکھنا حرام و ناجائز ہے۔ معزز قارئین و سامعین، قادیانی فتنہ مرتد زندیق کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ نہ صرف اپنے کفری عقائد پر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں بلکہ مرتد ہونے کے ناطے اپنے آپ کو مسلمان اور دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، یعنی موجودہ قادیانی عام کافر نہیں بلکہ زندیق کافر ہیں، کیونکہ اپنے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر جبکہ خود کو مسلمان اور مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں ان کے اپنے لٹریچر میں موجود ہیں جو آپ کو انشاءاللہ عزوجل اس کورس کے اگلے بیچ میں پڑھائی جائیں گی۔ سوال نمبر 6، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، جتنی دیر کسی کافر کو کافر کہنے میں لگتی ہے اتنی دیر اللہ اللہ کرو، یہ ثواب کی بات ہے کیا؟ یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات غلط ہے کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے اب کب کہا ہے کہ ہر وقت کافر کو کافر کی رٹ لگائیں، کافر کی تسبیح پڑھیں، اس کے کفر کا وظیفہ کریں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے کافر جانو، جب پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی اصلاح کل سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔ یعنی کہ جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو اور اس کا فعل اس کی گواہی دیتا ہو کہ یہ کافر ہے، وہ کھلم کھلا کفری عقائد کا اظہار کرتا ہے تو اسے کافر کہنا چاہیے۔ کافر کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، یعنی کافر کے کفر کا انکار کرنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کفر کا اطلاق ہر اس شخص پر کیا جائے جس کے متعلق مکمل طور پر یہ عبور حاصل ہو کہ یہ گستاخ دین ہے یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے۔ دور حاضر کا المیہ یہ ہے کہ آج ہم ہر کلمہ گو کو کفر کی لاٹھی سے ہانکنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے اتحاد بین المسلمین کا پیغام نہیں ملتا۔ کافر قادیانی اپنے آپ کو مسلک کی آڑ میں لا کر خود کو مسلمان اور دنیا بھر کے 1400 سالوں کے اجماعی عقیدے پر قائم مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا نقصان ہے اور اسلام کے کلے میں دراڑیں ڈالنے کے مترادف ہے۔ سوال نمبر 7، کیا ایمان اور کفر میں کوئی واسطہ ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ ایمان کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری کوئی صورت نہیں کہ نہ کہ وہ مسلمان نہ کافر۔ معزز قارئین و سامعین، یہ پرفتن دور ہے۔ حدیث مبارکہ کے تحت قرب قیامت تمہارے آنگن میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے رونما ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر۔ ان فتنوں سے بچنا، ان کا سدباب کرنا اور ہماری نئی نسل نوح کو ان سے بچانا فرض عین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام اور کفر کی اصلاح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ اب گونجتا یہ نعرہ، دیکھو گلی گلی ہے، میرا نبی محمد ہی آخری نبی ہے۔ سر کو اٹھا